تو سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں. یہ چچا تھا اور ان کا رشتہ آپس میں کزنز کا تھا، فرسٹ کزن تھے. چنانچہ ابو لہب نے ایک موقع پہ بیٹے کو خوب بھڑکایا. وہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی، مس بہیو بھی کیا اور بیٹی کو طلاق بھی دے دیا. جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا، اللہم ابعث علیہ کلبا من کلاب، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر تو مسلط فرما دے. وہ چلا تو گیا مگر دل میں ڈر رہا تھا. باپ کو بتایا، باپ نے بھی کہا کہ بات پوری ہو جانی ہے، لہذا وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جانا ہے. جب کئی سال گزر گئے تو اس وقت ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو اس لڑکے نے بھی قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا. قافلے والوں نے تسلی دی، اتنے ہیں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ چلو. چنانچہ ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ کیا تو قافلے والوں نے اس کو سینٹر میں سلایا، اس کے گرد باقی سارے لوگوں کے بستر لگائے گئے. پھر اس کے بعد جانوروں کو بٹھایا گیا اور جانوروں کے باہر سامان کو رکھا گیا کہ اگر کوئی جانور آئے بھی صحیح تو پہلے تو سامان رکاوٹ بنے گا، پھر جانور رکاوٹ بنیں گے، پھر انسان رکاوٹ بنیں گے، وہ تو درمیان میں ہے. اس ترتیب سے وہ سو گئے. اللہ کی شان، ایک شیر آیا اور اس نے باہر سے چھلانگ لگائی، سیدھا سینٹر کے اندر آیا اور اس کو چیڑ پھاڑ کے ٹکڑے کیے اور واپس چلا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بات نکلی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی. تو اصول یاد رکھیں کہ جو سچ کو اپناتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں.